بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 26، لیسن نمبر 26 ہے۔ لائن سے ہم چل رہے ہیں، تو یہ جو نظم 26ویں مطلب سیریل میں آ رہا ہے، 26 نمبر ہے اس کا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے نثر والا حصہ کمپلیٹ کر لیا، غزل بھی ہم نے مکمل کر لی، تو یہ نظم پر ہم آ گئے۔ تو یہ نظم کا نام ہے زندگی سے ڈرتے ہو۔ تو یہ نون میم راشد کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو پہلے ہم یہ نظم پڑھے اس سے پہلے ہم جو ہے اپنے شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، نون میم راشد 1910 تا 1975، یعنی 1910 میں پیدا ہوئے اور 1975 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ راشد کا نام نظر محمد تھا۔ وہ گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ اپنی جوانی کے دور میں وہ کچھ عرصے تک خاکسار تحریر سے بھی متاثر رہے۔ مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر UNO میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔ ماورا کے بعد راشد کے جو شعری مجموعے شائع ہوئے ان کے نام اس طرح ہیں: ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن۔ ان کے کلیات بھی شائع ہو چکے ہیں۔ نثر میں ان کی کتاب جدید فارسی شاعری مشہور ہے۔ راشد کی شاعری کا سب سے بڑا امتیاز ان کی دانشورانہ حیثیت ہے۔ اقبال کے بعد اپنی شاعری کے وسیلے سے راشد نے مشرق کی فکر اور دانشورانہ روایت کو ایک نئی جہت دی ہے۔ ماورا کی اشاعت کے دور میں راشد اور میرا جی کی نظموں کو مبہم اور لا یعنی بھی کہا گیا ہے، یعنی جیسے جیسے شاعری کا مذاق بدلتا گیا، راشد اور میرا جی کی شاعری محاسن اور ان کی ادبی خدمات کا اعتراف بھی عام ہوتا گیا۔ راشد کا شمار 20ویں صدی کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم نظم کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ہم یہ نظم پڑھے، ایک ایک بند پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو اس سے پہلے جو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھیں گے کہ یہ بند زندگی سے ڈرتے ہو نظم سے لیے گئے، جس کے شاعر جو ہے نون میم راشد ہے، یا ایسے لکھ سکتے ہیں اس نظم کو نون میم راشد نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں ایک بند پڑھ کے اس کی تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے میم نون راشد بحیثیت انسان دوسرے شخص کے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زندگی سے ڈرنا کیا مانی ہے، زندگی ہم بھی ہیں اور تم بھی ہو، تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی ہیں، موت کا کیا خوف، یعنی ابھی ہم بھی زندہ ہیں، تم بھی زندہ ہو، اور زندگی اسی طرح جو ہے جاری رہے گی۔ اس کے بعد ہے آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف معنی اور رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ تو اس والے بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ آدمی کے پاس زبان ہے، وہ اپنا دکھ درد، اپنی مسرتیں بیان کرتا ہے۔ جب آدمی کے دامن سے زندگی وابستہ ہے تو تم زندگی سے نہیں ڈرتے بلکہ ان کی کئی باتوں سے ڈرتے ہو، یعنی موت کے خوف سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد سے ڈرتے ہو۔ دیکھو، جو گھڑی ابھی نہیں آئی اس سے کیا ڈرنا، ابھی سے موت کے خوف سے پرمردہ ہونا کیا زندگی ہے۔ زندگی کے جو لمحے ہیں انہیں مستقبل کے خوف میں گزارنے کے بجائے انہیں آج کی خوشی میں گزار دو، یعنی آگے کی ہم جو ڈریں پہ کہ موت آنے والی ہے، انہیں مستقبل کے خوف سے جو ہم آج کا جو حال کا ہمارا تو اس کے حال کے خوشی سے ہم گزار دیں۔ اب اس کے بعد اگلا بنے، پہلے بھی تو گزری ہے، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی
یہ شب زباں بندی ہے رہ خدا بندی، مگر یہ کیا جانو، تم مگر یہ کیا جانو۔ تو یہ والا ہمارا صفحہ ہو گیا مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے اگلے صفحے پر ہے لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ تو اس والی بند میں نون میم راشد کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو انسان دنیا میں رہتے تھے انہیں رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ماضی میں انسان ایسے دور سے گزرا ہے جہاں نہ رسائی سے اس کا سامنا ہوا، جہاں اسے بے ریا خدائی کا سہارا ملا۔ تم کل کے خوف سے کیوں خاموش ہو؟ اگر لب نہیں ہلتے نہ ہلیں، ہاتھ میں تو دم ہے۔ یہ ہاتھ جب حرکت میں آئیں گے تو راستے کا نشان بن جاتے ہیں، نور کی زباں بن کر یہی ہاتھ بول اٹھتے ہیں، صبح کی اذان بن کر ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ تمہیں روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، مگر تم زندگی کی روشنی سے ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، حالانکہ وہ روشنی تو تم بھی ہو، وہ روشنی تو ہم بھی ہیں۔ اس روشنی سے کیا ڈرنا، یہ روشنی تو زندگی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے آخری بند ہے ہمارا کہ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ از دہاں میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ روح کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے، دیکھو شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو یہ جو ہماری آخری بند ہے، تو شاعر کا کہنا ہے کہ شہر کی فصیلوں پر جس پر دیو کا سایہ تھا، اس سے جو ہے شہر پاک ہو گیا، یعنی غلامی کی تاریکی، غلامی کا جو اندھیرا تھا ختم ہو گیا، غلامی کی تاریکی ختم ہو گئی۔ عوام نے انقلاب کی آواز بلند کی اور انہیں آزادی مل گئی۔ وہ ہنسنے لگے، اجڑے ہوئے شہر پھر بسنے لگے۔ اجڑنے اور بسنے کا یہ عمل اسی طرح جاری ہے، لیکن تم ابھی سے ڈرتے ہو، کل کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ غلامی سے نجات پا کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، خوشی سے ان کے آنسو چھلک پڑے ہیں۔ دیکھو زندگی ایک مشکل امکان کا نام ہے، اس لیے خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ تو ہماری یہ نظم ہو گئی مکمل۔ اس کے شاعر دیکھیے نون میم راشد۔ تو اگلے صفحے پہ دیکھیے ہماری یہ مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، پہلی مشق میں لفظ و معنی ہے۔ پہلا لفظ بھی ہے رشتہ ہے آہن، آئینی رشتے۔ آہن کا مطلب ہے لوہا، یعنی لوہے کی طرح مضبوط رشتے، مضبوط تعلق، آئینی رشتے مضبوط تعلق، وابستہ متعلق جڑا ہوا۔ آگاہی علم، یعنی جاننا، نہ رسائی، نہ پہنچ پانا، ناکامی، بے ریا نمود و نمائش سے پاک، ہیچ بے معنی بے حقیقت لا حاصل، آرزو مندی دل میں نئی نئی تمناؤں کا پیدا ہونا، امیدیں باندھنا، زباں بندی زباں بند کر دیا جانا، فصیل دیوار چہار دیواری، لبادہ لباس کپڑا۔ تو اسی نظم سے متعلق جو دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے۔ تو دیکھیے ہمارے غور کرنے کی بات ہو گئی ہے مکمل۔ اس نظم کا جو مین مرکزی خیال ہے، نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو نون میم راشد کی آزاد نظم ہے۔ یہ آزاد نظم ہے، جیسے چھوٹے بڑے مصرے ہیں نا اس میں زندگی آدمی سے مخاطب ہے، پوری نظم زندگی کا مکالمہ ہے۔ نون میم راشد نے اس نظم میں بتایا کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ زندگی ایک مشکل امکان کا نام ہے، زندگی کا سفر جاری ہے، زندگی کبھی اور کہیں نہیں ٹھہرتی،
شہر اجڑتے بستے چلے جاتے ہیں، ایک انسان مرتا ہے، ایک پیدا ہوتا ہے، اور زندگی کا سفر یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ حالات سے پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ تمام اندیشوں سے بے نیاز ہو کر زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے، یعنی کل کے فکر و غم کے بجائے جو ہمیں آج کی خوشی پوری طرح جینی چاہیے۔ تو اس نظم کا جو مرکزی خیال یہ ہے کہ اس وسیع کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی ہم اس پوری دنیا میں جو ہم پوری سینٹر ہے، یعنی پوری دنیا میں جو ہمارا وجود ہے اشرف المخلوقات کی طرح ہے نا، پوری دنیا میں ہم سب سے اشرف ہے، سب سے بلند ہے۔ زندگی کا ایک نام انسان ہے، اسی لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے زندگی کے آگے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، یعنی انسانی جو یہ زندگی کا سلسلہ آگے بڑھاتا رہے گا۔ تو یہ غور کرنے کی بات بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم بڑھتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر سوالات ہو رہے ہیں ہمارے شروع۔ تو 3 سوالات، ہم تینوں کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال، اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے اس نظم میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ زندگی ایک مسلسل امکان ہے، انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں ہم، سوال نمبر 2۔ دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، شاعر نے یہ کیوں کہا؟ بعض لوگ مثبت انداز میں سوچنے کے بجائے منفی انداز میں یعنی نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی انداز میں سوچتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے وہ مختلف اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، اور بسا اوقات وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس موت آئی اب آئی۔ اسی تذبذب کے میں ہر لمحے ڈرتے ہیں، ہر لمحے سے ڈرتے ہیں۔ شاعر نے اس مصرعے میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آدمی کے دامن سے زندگی وابستہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا وجود خود زندگی، انسان زندہ ہے تو زندگی ہے، مر گیا تو زندگی ختم ہو گئی، اس لیے شاعر نے آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ ہونا کہا ہے، یعنی آدمی ہے تو آدمی کے دامن سے زندگی ہے۔ یہ ہمارے تینوں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے عملی کام میں یہ ہم نے 3 جوابات مکمل کر لیا، اب عملی کام کریں گے۔ تو پہلا، اس نظم سے آپ 3 تراکیب منتخب کیجئے، اس کے بعد یہ بھی سوال ہیں، ہم کافی الفاظ جمع کرنے، اس کے بعد چند ایسے مصرعوں کو یکجا کیجئے جن میں ردیفوں کا استعمال ہوا ہے۔ تو تینوں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس نظم سے 3 تراکیب منتخب کرنے، تو تراکیب یعنی جو 2-3 لفظوں سے مل کر جو بنا ہوتا ہے نا، تو رشتہ ہے آہن دور نا رسائی رہ خداوندی۔ اس کے بعد ہے اس نظم کے چند ہم کافی الفاظ کو جمع کیجئے، پاک خاک زندگی آدمی، زبان بیان، آہن دامن، گھڑی آگہی، نارسائی خدائی، آرزو مندی خداوندی، نشان اور زبان۔ تو یہ سارے جو ہم کافی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد سوال تھا، اس نظم سے چند ایسے مصرعوں کو یکجا کیجئے جن میں ردیفوں کا استعمال ہوا، جیسے ردیف ہے نا، زندگی تم بھی ہو زندگی ہم بھی ہیں، آدمی تم بھی ہو آدمی ہم بھی ہیں، تو ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، تو وابستہ وابستہ۔ اب اس کے آگے دیکھیے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، تو ڈرتے ہو ڈرتے ہو۔ تو یہ ہمارا عملی کام مکمل ہو گیا۔ تو دیکھیے ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گئے اور عملی کام بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے سارے سوالات سب کچھ سارے مشق ہم نے کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، میری حوصلہ بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔